نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام حضرات کو میرے طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تفسیر ہے الحمدللہ شریف۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ اب اس کی تفسیر بھی سن لیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات پر انعام کرتا ہے اور مخلوق اس کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ ایک یہ تفسیر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ عظیم الشان نعمتوں پر شکر ہے جو اس نے اپنے مومن بندوں پر کی اور ان کو ایمان کی ہدایت عطا فرما کر سب سے بڑا انعام دیا۔ یہ تفسیر بھی ہے کہ شکر وحدانیت اور الوہیت اس اکیلے اللہ کے لیے ہے جس کا کوئی معاون نہیں اور وزیر نہیں ہے، اور وہ ہر جاندار کا پالنے والا ہے جو زمین اور آسمان کا پروردگار ہے، جو زمین اور آسمان پر ہے۔ اور یہ تفسیر بھی کی گئی ہے کہ وہ جنوں اور انسانوں کا مالک اور سردار ہے۔ یہ بھی تفسیر ہے کہ وہ مخلوق کو پیدا کرنے والا، ان کو رزق دینے والا اور ایک حالت کو دوسرے حالت سے تبدیل کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان۔ جب میرا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تو اللہ کے بندو آپ کتنے بھی گنہگار ہو، یہ تو سوچو کہ میرا پروردگار اتنا بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، میں اس کے آگے جھکوں تو صحیح، کم سے کم اس کے آگے جھکو تو صحیح، معافی طلب تو کرو۔ وہ بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ کہتا ہے تم میرے طرف ایک قدم بڑھ کے آؤ گے تو میں تمہارے طرف 10 قدم بڑھ کے آؤں گا۔ میرا رحمت تو اتنا بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک، یوم الدین بدلے کا وہ فیصلہ کرنے والا ہے، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا نیکی کا اور گناہ کا۔ تو اس دن جو ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوگا، چھپ کے کیا ہوگا یا آڑے میں کیا ہوگا، جیسا بھی کیا ہوگا وہ سب سامنے آ جائے گا۔ اسی طریقے سے نیکی بولتے ہیں داہنے ہاتھ سے اگر خیرات کرو کسی کو تو بائیں کو خبر نہ ہو، تو اسی نیکی کرو تو کسی کو جتلاؤ مت، ٹھیک ہے۔ یوم الدین بدلے کا اور فیصلے کرنے والا ہے، اور وہ قیامت کا دن ہے جس میں مخلوق کے درمیان فیصلہ ہوگا اور ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ اس دن اللہ کے علاوہ کسی کا فیصلہ نہیں چلے گا۔ یعنی آج کل کے بادشاہ جو ہیں، جو منتری سنتری جو رہتے ہیں، یہ سب تھوڑا سا پاور پا جاتے ہیں اور مطلب غریبوں کو، مظلوموں کو دبانے لگتے ہیں۔ اس دن ان کا نہیں چلے گا، ان کا پتہ بھی نہیں چلے گا یہ کہاں گئے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا رستہ دکھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب تم نماز میں کھڑے ہو گئے، الحمد پڑھے ہوئے، تو اس میں ساری دعا ہی، الحمد کا مطلب ہی ہوا دعا، یعنی میرا بندہ میرے سے دعا مانگ رہا ہے کھڑے ہو کر کے۔ اس کی تفسیر بھی جان لیتے ہیں۔ ان لوگوں کا دین جن پر تو نے دین عطا کر کے احسان کیا، اور وہ حضرت موسیٰ کی قوم ہے، اور ان کا وہ وقت
جب تک اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی نعمتوں کو واپس نہیں لیا تھا کہ ان پر وادی تیہ میں بادل نے سایہ کیے رکھا اور اس امت پر بطور نعمت من سلوہ آسمان سے اتارا گیا۔ اور یہ تفسیر بھی ہے کہ انعام والی جماعت سے نبیوں کی جماعت مراد ہے، جو طلبگار نہیں، جن پر تو نے اپنا غصہ کیا اور ان کو ذلیل اور رسوا کیا اور ان کے دلوں کو مضبوط نہیں کیا، یہاں تک نصاری کے دین کے طلبگار ہیں، ان کے دلوں کو مضبوط نہیں کیا یہاں تک کہ وہ یہودی بن گئے، اور نہ ان نصاری کے دین کے طلبگار ہیں جو اسلام سے بے راہ ہو گئے۔ اس طرح ہماری یہ امیدیں بڑھتی رہی اور اسی طرح ہوتا رہے، یا یہ کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے جو تجھ سے دلی درخواست کی ہے وہ وہی ہمیں عطا فرما اور ہماری جملہ دعاؤں کو قبول فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے جن پر تو نے اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے۔ تو یہ تھی الحمدللہ کی تفسیر، یعنی سورہ فاتحہ کی تفسیر۔ آپ کو کیسا لگا؟ شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمیں فیس بک پیج پہ فالو ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔